بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد للہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں امت محمدی میں شامل فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام. اس واسطے سے، اس وسیلے سے ہمیں دعوت تبلیغ کی محنت ملی. دعوت تبلیغ کی محنت کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر تقریباً 80 سے زائد آیتیں ہیں. ہم نے ان آیتوں کو گن کر رکھا ہے اور لکھ کر کے رکھا ہے الحمدللہ. ویسے علماء کرام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور امت کو بتاتے رہتے ہیں. سارے احکامات الہیہ میں دعوت تبلیغ کا حکم بھی ہے. نمونے کے طور پر چند واضح آیاتیں پڑھ کے سناتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت ہی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ سارے جہاں کے لیے، یعنی سارے جہاں والوں کے لیے، یعنی دنیا والوں کے لیے، جن و انسان سب کے لیے نذیر بن جائیں، مبلغ اور داعی بن جائیں، جنت کی طرف بلانے والے ہوں اور جہنم سے ڈرانے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں عبدہ سے. اسی طریقے پر یہ آیت بھی ہے، اس میں بھی صاف تبلیغ کا لفظ ہے. اور قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں وما علینا الا البلاغ المبین یا وما علینا الا البلاغ یا بلاغ کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے. بلاغ کا ترجمہ ہی تبلیغ، بلاغ تبلیغ کا مرادف ہے. جہاں کہیں کسی پیغمبر نے فرمایا وما علینا الا البلاغ وما علینا الا البلاغ المبین، تو اس کی تفسیر یہ ہے وما علینا الا التبلیغ المبین. لغت دیکھیے المعجم الوسیط. لہذا تبلیغ کا لفظ قرآن میں بہت ہی مشہور و معروف ہے اور ہر ایک مسلمان گن سکتا ہے تبلیغ کا لفظ کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے. المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم دیکھیے. اس کے علاوہ اور بھی قرآنی مضامین کی ڈکشنری ہے، المعجم المفصل لمواضیع القرآن المنزل. المعجم المفصل لمواضیع القرآن المنزل. اس میں دیکھیے تبلیغ کا لفظ کتنی جگہوں پر قرآن میں آیا ہے، دعوت کا لفظ کتنی جگہوں میں قرآن مجید کے اندر آیا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح، یہ الفاظ دینی محنت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اسی طریقے پر جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتا، اس کے معنی بھی دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے یا زندہ کرنے کے لیے یا پھیلانے کے لیے جان مال خرچ کرنا ہے، جانی مالی قربانی دینا. مفسرین کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں.
اور ایک آیات پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ آیت بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ جل جلالہ کا یہ بھی ارشاد ہے، پوری امت سے خطاب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن مجید کے اندر دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اصلاح، جہاد، مجاہدہ کے الفاظ دینی محنت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے کی انشاءاللہ اور آیاتیں پیش کی جائیں گی۔ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں کوئی شبہ نہیں ہے، نبیوں نے اس خدمت کو انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنے کے چند روز کے بعد، چند دنوں کے بعد جب سورہ مدثر اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کے بعد سے انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام شروع فرمایا اور زندگی بھر اس کام کو کرتے رہے، یہاں تک کہ انتقال سے پہلے بھی انفذوا جیش اسامہ فرمایا، یعنی دعوت و تبلیغ کی جماعت روانہ کرتے کرتے خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے منتقل ہوئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت تبلیغ کے سلسلے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر 80 سے زائد آیتیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔